باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند صلوات تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے خالق اکبر ہم سب کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آپ جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں، بالخصوص عزاداری نیٹ ورک کی پوری میڈیا ٹیم جن کے توسل سے عزاداری مظلوم کربلا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر نشر کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت ان سب کی صحیح و کاوش کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذکر پاک کا صدقہ اللہ رب العزت سب کی توفیقات عالیہ میں مزید اضافہ فرمائے، سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ذکر پاک کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو استقامت عطا فرمائے۔ عزاداری نیٹ ورک سمیت دنیا کے جس کونے خطے کریے میں مولا کے موالی، ماتمی، عزادار، بانیان مجالس، بانیان جلوس و عزا جس رنگ میں مولا کے اس مشن کو چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی توفیقات عالیہ میں مزید اضافہ فرمائے، سب کو مقدس بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ وطن عزیز سمیت اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ ایک اضطراب میں ہے، ایک بے چینی میں ہے۔ کرونا وائرس جو ہے وہ اس وقت عالم انسانیت اس موذی وبا میں مبتلا ہے، تو دعا کر رہے ہیں ذکر پاک کے وسیلے سے صدقہ محمد علیہ بیت محمد کا، میرے پاک اللہ عالم انسانیت کو اس موذی وبا سے جلد نجات عطا فرما، اور اس وبا میں جتنی شخصیات مبتلا ہیں اللہ رب العزت کا صدقہ دے رہے ہیں، ذکر پاک کا واسطہ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس پاک ذکر کے صدقے میں صحت کلی عطا فرما۔ دیگر جتنے مریض یا مریضہ ہیں اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اس کائنات کے حقیقی والی و وارث کا جلد ظہور فرمائے۔ مل کے ایسی صلوات تلاوت فرمائیں کہ ساری دعائیں بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما لے۔ اللہم صلی صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بواز بلند صلوات تلاوت فرما دے۔ اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے بات شروع کیجئے۔ بسم اللہ۔ چند لمحوں کی یہ نشست ہے، مختصر لمحات میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور جس ضمن میں پیش کرنی ہے سرنامہ کلام جو ہے وہ اللہ کی لا ریب و بیعیب کتاب سے ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اسلام جو ہے وہ میرا پسندیدہ دین ہے۔ بات جو ہے وہ اسلام سے کر رہے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ یہ معروضات آپ کے درمیان پیش کرنی ہے۔ اسلام ناسخ ادیان عالم ہے، اور جو برادران کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معروضات آپ کے درمیان پیش کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی دین موجود تھے، اسلام تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا دین ہے۔ بدھ مت تھا، جین مت تھا، شدھ مت، یہود، ہنود، عیسائیت، یہ سارے کے سارے دین موجود تھے۔ خدا نے کہا میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس سے پہلے اس کا مطلب ہے دین جو موجود تھے یا تو وہ خود ساختہ تھے یا پھر خدا ساختہ تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اس سے پہلے دین تھے یا تو کوئی ان میں خامی تھی یا پھر وہ مکمل دین نہیں تھے۔ اللہ نے جو اپنے پسندیدہ دین اسلام کو قرار دیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ دین اسلام کامل دین ہے۔
اب وہی وجہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے اپنے اس دین کو جو ہے وہ پسندیدہ دین قرار دے۔ یاد رکھیے گا اس اسلام کا جو ہے آغاز جب ہوا تو دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کو مکروز کر دیا۔ میں موقع کی مناسبت سے بات، کیونکہ عالمی ایام الحسن جاری ہے تو اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مکروز کیا ہے۔ پہلی ہستی جو محسن اسلام ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اور دوسری جو محسن اسلام ہے ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب یہ دو ہستیاں جو ہیں یہ اسلام کی محسن ہیں، ان کے توسل سے اسلام پھیلا ہے۔ تحریک مذہبی ہو یا پھر سیاسی ہو، یاد رکھیے گا جب بھی کسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس تحریک کا جلسہ کرایا جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا میں پہلا فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ تحریک اسلام جب چلی تو اسلام کا پہلا جلسہ ابو طالب نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ سب سے پہلا جو جلسہ تھا وہ جناب ابو طالب نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ اور پھر میں نے کہا محسن اسلام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے۔ ساری دولت جو ہے دین پھیلا ہے دولت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے اور نصرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی یا جناب خدیجہ کی دولت ہے یا پھر یا جناب ابو طالب کی نصرت ہے۔ اور میں فکر عرض کرنے جا رہا ہوں جناب ابو طالب نے، میں نے کہا جلسہ کیا جاتا ہے جب بھی کسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر تاریخ اسلام دیکھی جائے، تاریخ اسلام دیکھی جائے تو تاریخ کے اندر 3 بڑے جلسے ہوئے ہیں۔ ایک جلسہ جسے تاریخ نے لکھا جلسہ میثاق کہا جاتا ہے، وہ عرش پہ ہوا تھا۔ ایک جلسہ جو فارش پہ ہوا جسے جلسہ عشیر کہا جاتا ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ اور تیسرا جلسہ جو ہے جسے جلسہ غدیر کہا جاتا ہے وہ خم غدیر پہ ہوا تھا۔ دو ہستیوں نے اسلام پہ جو ہے وہ احسان کیا ہے، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ میں پہلے پاک بی بی کی عزت کا ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کائنات کے بادشاہ رسول نے کثیر تعداد میں شادیاں کی تھی۔ تاریخ نے لکھا کم سے کم سرکار بھرتی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سے کم جو تاریخ نے شادیاں لکھی ہے وہ 9 لکھی ہے، اور جو کثیر تعداد لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا کیونکہ آپ ایک الجھن میں پڑ جائیں گے، لیکن میں فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ عزت بی بی کا ایک فقرہ جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے درمیان، میں کہتا ہوں بی بی کی جو ہے عزت میں اس سے بڑا فقرہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ رسول کی 9 شادیاں ہوں یا پھر 9 لاکھ شادیاں ہوں، دولہا بن کے صرف خدیجۃ الکبریٰ کے لیے گئے۔ کائنات کے بادشاہ رسول جو ہے وہ دولہا بن کر صرف اس پاک بی بی کے گھر میں گئے۔ اور پھر ملکۃ العرب تھی، مالدار خاتون تھی، اور پھر اتنی مالدار تھی کہ تاریخ نے لکھا، بڑی نامور شخصیت نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے قد کے برابر خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ سونا جو ہے وہ اکٹھا کرتی تھی۔ اور ان کے قد کے متعلق میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں، وہ ان کا قد کتنا لمبا تھا جنہوں نے یہ روایت کی ہے کہ میرے قد کے برابر جو ہے وہ سونا اکٹھا کر کے صدقہ کرتی تھی۔ انہوں کا قد جو ہے تاریخ نے لکھا کہ اگر اونٹ کی کوہان پر زخم آ جاتا تو ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ زخم جھک کر دیکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے قد کے برابر جو ہے جناب خدیجہ سونا اکٹھا کرتی، اور اگر حسن زیدی صاحب کا فقرہ پڑھو انہوں نے کہا کہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر سونا تقسیم کرتی تھی، سونا دیتی تھی، کہتی تھی میرے سردار کا کلمہ پڑھو۔ میں کہہ رہا ہوں نصرت اسلام میں اور دولت اسلام جو ہے بی بی کی جو دولت لگی ہے اسلام کے لیے، وہ سونا دیتی تھی، کلمہ پڑھتے جاؤ۔ لوگ سونا لیتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ جاتے تھے، سونا اٹھاتے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، سونا اٹھاتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، سونا اٹھاتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ اب جب تاریخ نے لکھا شام کے وقت جب جناب خدیجہ جو ہے وہ چادر جو ہے وہ صاف کرتی تھی تو سرخ چہرے کے ساتھ کائنات کے بادشاہ رسول خدیجۃ الکبریٰ کی طرف مڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے جناب خدیجہ اسی چادر سے کائنات کے بادشاہ رسول کے نالین صاف کر کے کہتی تھی آپ شکریہ ادا نہ کرنا، یہ تو میں نے جو آپ کی چہرے کی صبح زیارت کی ہے میں نے اس کا صدقہ اتارا ہے۔
صدقہ اتارا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ سونا دیتی، سونا اٹھا کے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ. اور پھر میں نے کہا پہلا جلسہ اسلام کا جناب ابو طالب کے گھر میں. اور فکرہ اگلا میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کے گھر میں جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو پہلے دن لنگر پکا، اٹھ کے چلے گئے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن میں پورا واقعہ نہیں پڑھا، فکرہ مستعار لے کے نتیجہ آپ کے درمیان. تیسرے دن جناب ابو طالب نے دروازے پہ روک لیا کہ آج میرے بھتیجے کا پیغام سن کے جانا ہے. اور میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے ہیں، یہاں جناب خدیجہ کی زار کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہے، سونا اٹھا رہے لا الہ الا اللہ، یہاں سے سونا اٹھائے لا الہ الا اللہ، یہاں سے سونا اٹھائے لا الہ الا اللہ. خدیجہ کی زار کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھ رہے. آج اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی علی سے دشمنی کی ہوئی ہے، میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ کوئی اسلام کی محبت میں نہیں پڑھا، یا خدیجہ کے زار کی وجہ سے پڑھا ہے، یا پھر ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے. یا خدیجہ کے زار کی وجہ سے، یا جناب ابو طالب کی ڈر. پہلا جلسہ بات کو ختم کر رہا ہوں، نتیجے کی طرف لے رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. یا پھر جناب خدیجہ کی زار کی وجہ سے، یا پھر جناب ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے. پہلا جلسہ عرش پہ ہوا، چوتھے آسمان پر انبیاء کی صفیں لگی ہوئی تھی. طریقہ اسلام کی بات کروں، انبیاء کی صفیں لگی ہوئی تھی. کائنات کے بادشاہ رسول جب چوتھے آسمان پر پہنچے، صف پہ صف نبی کھڑے ہیں، آوازیں توحید آ گئی. میرا حبیب ان سے پوچھئے کہ انہیں تاج نبوت اور رسالت کیسے بنایا گیا. تمام انبیاء نے ایک ہی فکرہ گئے، یا رسول اللہ ہم نے اقرار توحید کیا، ہمیں تاج نبوت اور رسالت نہیں بنایا گیا. ہم نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا، ہمیں نبوت اور رسالت نہیں ملی. جس وقت ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، ہماری نبوت اور رسالت مکمل ہوگی. آج کے اس فکرہ میں کہہ رہا ہوں، اس خطاب کے دوران فکرہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں نبیوں کی صفیں لگی ہوئی، اقرار توحید کیا، اقرار رسالت کیا. اللہ نے تاج نبوت اور رسالت نہیں بنایا، نبوت اور رسالت مکمل نہیں ہوئی. جس وقت علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اس وقت نبوت اور رسالت مکمل ہوئی. میں کہتا ہوں جس علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کی نبوت اور رسالت مکمل نہیں ہے، اس علی کے بغیر ہماری عبادت کیسے مکمل ہو سکتی؟ اس علی کے بغیر ہماری عبادت کیسے؟ دوسرا جلسہ دعوت ذوالعشیرہ میں فکرہ میں نے عرض کر دیا ہے. وہاں پر کہا کہ میرے اس نبی پر، اللہ نے کہا میرے اس نبی پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد اس کی نصرت کرو. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے اگر نصرت نہ کی تو آپ کی نبوتیں باطل ہو جائے گی، آپ کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ فاسق ہو جائے گی. پہلا جلسہ عرش پہ جلسہ کی ساتھ، دوسرا ابو طالب کے گھر میں جلسہ عشیر، تیسرا خم غدیر پر جلسہ غدیر. غدیر کا میدان آ گیا. یہی نتیجہ دے رہا ہوں. میں نے کہا اللہ نے دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے تاکہ میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. دین اور بھی تھے، مکمل نہیں تھے، کامل اکمل نہیں تھے، ناقص تھے. دیکھیں اللہ نے یہ جو دین ہے، میں نے کہا دین اور بھی تھے، اور یہ جو دین اسلام ہے اس کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو دوسرے ادیان میں بھی ہے. مثال دے رہا ہوں، نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مثلا بزرگوں کا احترام کرو، اسلام کہتا ہے. باقی دین بھی کہتے ہیں بزرگوں کا احترام کرو. اساتذہ کی عزت کرو، اسلام کہتا ہے. باقی ادیان بھی کہتے ہیں اساتذہ کی عزت کرو. جھوٹ مت بولو، اسلام کہتا ہے. باقی دین بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو. باقی ادیان کے اندر بھی جھوٹ کو غلط سمجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کون سی ایسی چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اسلام میرا پسندیدہ دین ہے. اور اسلام کے لیے میں نے آغاز گفتگو میں کہا جو محنت ہوئی ہے وہ جناب ابو طالب کی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے. غدیر کا میدان، کائنات کے بادشاہ رسول نے ولایت علی کا اعلان کر دیا. ولایت علی کا اعلان کر دیا. آیت قرآن کی آ گئی. اب یہ بات ہے وہ
کہ جس کی بنا پہ اللہ نے کہا کہ میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. ادھر ولایت علی کا بادشاہ رسول نے اعلان کیا ہے بڑی جلدی کے ساتھ, اس سے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی. کہا کہ جس وقت ولایت علی کا اعلان ہو گیا اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا ہے اور نعمتیں تمام کر دی ہے اور میں آج اپنے دین پر راضی ہو گیا. پتہ چلا اللہ نے یہ جو اپنے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے اور اس دین پہ راضی ہوا ہے وہ ولایت علی ہے. پتہ چلا جو اللہ ولایت علی کے بغیر اپنے دین پہ راضی نہیں ہوتا وہ اللہ ولایت علی کے بغیر ہماری عبادت پہ راضی کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہماری عبادت پہ راضی کیسے ہو جائے؟ دین اسلام کے لیے یہ جو سب سے زیادہ محنت ہوئی ہے وہ جناب ابو طالب کی ہوئی ہے اور خدیجۃ الکبریٰ کی ہوئی ہے. اور اس دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی گئی وہ اولاد ابو طالب نے دی ہے, اولاد خدیجۃ الکبریٰ نے دی ہے, جس نے سب کچھ دین پہ وار دیا تھا. عرب کی ملکۃ العرب ہوتے ہوئے, سب سے مالدار خاتون ہوتے ہوئے, اسلام کے فروغ کے لیے ہر شے کو قربان کر دیا. اور ایک وقت آ گیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو 3 سال قید کاٹنا پڑی, جس نے اسلام پہ دولت خرچ کی تھی 3 سال کے لیے قید ہوگی, جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. 3 سال شیب ابی طالب میں رہ کر اتنے پتے کھائے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے, پتے کھانا پڑ گئے اسلام کے فروغ کے لیے, اس اسلام کو بچانے کے لیے, اس اسلام کو پھیلانے کے لیے, یہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تاریخ نے لکھا اتنے پتے کھائے کہ رگوں میں رنگ جو ہے خون کا وہ سبز ہو چکا تھا. اور بی بی کا آخری وقت آ گیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کائنات کے بادشاہ رسول سے کہا, میں مسائل طویل نہیں پڑھوں گا, تبرکن عبادتن ایک فکرہ گرد آل محمد کا کہوں گا. کہا کائنات کے بادشاہ رسول سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میرا آخری وقت آ گیا ہے, 2 وصیتیں کر کے جا رہی ہوں, ایک ابھی پوری کرنی ہے اور ایک بعد میں پوری کرنی ہے. اللہ جانے کس کی بے ساختہ ہائے نکلے گی درد خدیجۃ الکبریٰ پر. کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کفن اپنی قمیص کا دینا. اور کہا دوسری میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں, کیونکہ میری اکلوتی اولاد ہے, نام اس کا فاطمہ ہے, کوشش کرنا میرے بعد فاطمہ کبھی روئے نہ. اللہ جانے خدیجۃ الکبریٰ نے یہ فکرہ کیسے کہا, سردار الانبیاء نے یہ فکرہ کیسے سنا ہوگا. اتنا سننا تھا, کائنات کے بادشاہ رسول نے رو کے کہا اپنے ان سے امامت سے, کہا خدیجہ ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. جب خدیجۃ الکبریٰ نے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا, عجیب منظر دیکھا. کوئی ضعیفہ ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, 2 بچوں کا سہارا لے کے کالے برقعے میں بی بی کھڑی ہوئی ہے, کوئی مرد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, مجمع کہہ کے لگا رہا ہے. اتنا کہنا تھا, بی بی نے کہا یہ کون ہے؟ کائنات کے بادشاہ رسول رو کے کہتے خدیجۃ الکبریٰ یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے. خدیجۃ الکبریٰ چیخ مار کے کہتی یہ مردوں کے مجمع میں میری فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ اجرکم اللہ. کائنات کے بادشاہ رسول ایک فکرہ سنیے گا پھر اجازت دے دیجیے گا کہ جس وقت دنیا چھوڑنے جا رہے, کائنات کے بادشاہ رسول نے علی سے کہا, اے علی یہ جو تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اسے میرے سینے پہ لٹا دے. اس بچی کا نام تھا زینب عالیہ. جس وقت سینے پہ عزدار لٹایا نا, علی کی طرف دیکھ کے رسول کہتے ہیں علی کبھی زندگی میں اس بچی کو جھڑک مت دینا, اس کی شکل خدیجۃ الکبریٰ سے ملتی ہے. عزدارو اللہ جانے کس انداز میں یہ فکرہ کہا ہوگا رسول نے. قسمت خدیجہ کی اولاد کی, قسمت علی کی اولاد کی. کہا کہ میرے بعد فاطمہ نہ روئے. 18 سال کی عمر میں ضعیف بن کے روتی ہوئی دربار سے آئی. کہا اسے جھڑک نہ دینا. 36 شہر, 72 بازار, 144 گلیاں, 288
89 موڑ، ہر موڑ پہ 9 لاکھ شرابیوں کا ہجوم، علی کی بیٹی جھڑکیں بھی کھاتی رہی، پتھر بھی کھاتی رہی، رو کے کہتی رہی مجھے پتھر نہ مارو، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین۔ میرے پاک خالق و مالک بتوسل محمد و بیت محمد تیری پاک پاکیزہ بارگاہ میں التجا کریں، باراللہ ہم سب کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے پاک اللہ ہم سے جتنی غلطیاں آمدن ساون سرزد ان سب کو معاف فرما۔ جس صفحہ اعضاء کا اہتمام انسلام ہوا ہے، تمام صاحبان جو تشریف فرما ہے، بالخصوص آزاداری نیٹ ورک کے جتنے آئٹمن، جتنی ٹیم ہے، میڈیا ٹیم، باراللہ ان سب کی توفیقات عالیہ میں مزید اضافہ فرما۔ اس پاک صفحہ اعضاء کے صدقے میں ان سب کے درجہ میرے پاک اللہ تیری مقدس بارگاہ میں التجا کریں، ان کے جتنے مرحومین ہیں باراللہ سب کے درجات بلند فرما، ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، محمد و بیت محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اسی انداز سے اس مشکل وقت میں، اس نامساعد حالات میں، یہ جو لوگ عزاداری مظلوم کربلا گھر گھر پہنچا رہے ہیں، مولا کے موالی ماتمی عزادار بانیان مجالس جلوس و عزا، باراللہ سب کی توفیقات عالیہ میں مزید اضافہ فرما۔ میرے پاک اللہ تیری مقدس بارگاہ میں التجا کرے، ہم سب کو وہ مال دولت اولاد رزق نصیب فرما جو اسی مظلوم مولا کی عزاداری کے کام آ سکے۔ باراللہ ہم سب کو سوائے غم شبیر کے دنیا کا کوئی غم نصیب نہ فرما۔ میرے پاک اللہ اس کائنات کے حقیقی والی و وارث کا جل ظہور فرما، امام کے نوکروں چاکروں میں معشور فرما، ہماسی گناہگاروں کی دعاؤں کو مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔